अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, घड़ी की टिक टिक ख़त्म होने को है, पोलिंग शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं और ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि बिल आखिर फ़ौज तैनात कर दी गई है। ये खबर अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन हम आपको ये खबर दे रहे हैं। इसकी तफसीलात अभी हम आपसे शेयर करेंगे। और फिर जनाब इमरान खान साहब ने आज एक सेमिनार से खिताब किया, ऊपर से फ़ौज की बड़ी हमायत की, लेकिन एक बहुत ही मोहलक हमला किया, बहुत ख़तरनाक इल्ज़ाम लगा दिया। ये सारा क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और जनाब इमरान खान साहब, हमारे कप्तान साहब, उनकी जो मीडिया और सोशल मीडिया और बिलखुसूस हामिद मीर से उनकी मोहब्बत जाग उठी है, ये सारी क्या मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं साफ़ियों की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल कैसे है कि ये वही PFU जो है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत हुआ करती थी, साफ़ियों पर हमले होते थे, साफ़ियों पर केसेस बनते थे, साफ़ियों को ऑफ स्क्रीन किया जाता था, साफ़ियों को बेरोज़गार किया जाता था। और ख़ान साहब जो हैं वो जिसे कहते हैं ना कि वो मुख्तार कुल बनकर बैठे थे और वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज जब PFU जो ने सेमिनार मुनक़्क़द किया तो इक़्तिदार से महरूम इमरान खान को भी वहाँ पर ख़िताब के लिए मदऊ किया। इसलिए मैंने कहा कि साफ़ियों का इतना बड़ा दिल होता है। अच्छा, वहाँ पे जो सेमिनार में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, वो बहुत उसके दो हिस्से हम कर लेते हैं। एक हिस्सा उसका मीडिया से मुतल्लिक है और एक हिस्सा उसका फ़ौज से मुतल्लिक है। मीडिया के हिस्से से मुतल्लिक जनाब खान साहब ने आज ये फरमाया कि जनाब इस वक्त जो मईशत जो है मुल्क की, वो बहुत ज़्यादा तबाह हाल है और उसका वाहिद हल शफाफ इंतखाबात है। और उन्होंने कहा कि जी आज़ाद मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और मस्बत तनकीद से बड़ा फ़ायदा होता है और बेहतरी होती है। हमने कहा ये खान साहब क्या कह रहे हैं? वही खान साहब हैं जिनके दौर में जो इनके जो सियासी मुखालिफिन थे, चाहे वो मरीम साहिबा थी, नवाज शरीफ साहब थे, आसिफ अली ज़रदारी साहब थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, इनकी खबर ही नहीं चलती थी, इनकी कवरेज नहीं होती थी, इवन कि इनका टिकर चलाने की इजाज़त नहीं होती थी। और वो हमें याद है कि मौलाना फजल रहमान साहब का इंटरव्यू हुआ, जियो वालों ने किया और फिर हुक्म आ गया कि जनाब आप इंटरव्यू ये नहीं चलाएंगे। मौलाना फजल रहमान जो कि पाकिस्तान की एक सियासी क़ुव्वत है, उनका इंटरव्यू जियो TV पर नहीं चला था। और फिर जनाब वो उनका इंटरव्यू आसिफ ज़रदारी साहब का वो चलना शुरू हो गया और उसको दरमियान में रोक कर उतरवा दिया गया। इसी तरह जियो के जब मालिक मीर रहमान 8 महीने पाबंद सलासल रहे। और फिर हमारे बहुत सारे साफ़ी दोस्त जिनमें हामिद मीर साहब हैं, तलत हुसैन हैं, डॉक्टर दानिश हैं, मतीउल्लाह जान हैं और ऐसे बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं जिनको नौकरियों से महरूम किया गया। ये तो वो लोग हैं ना जो एंकर पर्सन जो आपको नज़र आते हैं, जो आपको नज़र नहीं आते, उनकी तादाद सैकड़ों में है। सिर्फ एक इस्लामाबाद शहर में, जो एक बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में साफ़ियों को बेरोज़गार किया गया। और साफ़ियों पर जो हमले उतरे वो भी आपको पता ही कि कैसे मतीउल्लाह जान को उठाया गया, कैसे अबसार आलम को गोली मारी गई, कैसे इमरान शफ़क़त को उठाया गया, कैसे रिजवान रज़ी को उठाया गया, कैसे आमिर मीर को उठाया गया, और ऐसी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। और हरासान करना तो बड़ी मामूल की बात थी। तो ये सारा कुछ खान साहब के दौर में होता रहा। और फिर जितने बैनुल-अक़वामी तंजीमें और बैनुल-अक़वामी इदारे थे जो आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करते हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के दौर को पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए बदतरीन और स्याहतरीन दौर करार दिया। आप उस ज़माने की रिपोर्टें उठा के देख लें, चाहे वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट हो, चाहे वो बैनुल-अक़वामी सतह के प्रेस क्लब्स हों, चाहे वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामी तंजीम हो, जितने भी इदारे थे उन्होंने पाकिस्तान को इमरान खान साहब के ज़माने में सहाफ़त के लिए बदतरीन जो है वो मुल्क करार दिया था कि जहाँ पर सहाफ़त के ऊपर बहुत ज़्यादा बेड़ियाँ थी। जो साफ़ी कत्ल हुए, जो मुख्तलिफ़ शहरों में नुमाइंदे थे, उनकी तो तादाद ही बहुत ज़्यादा है। और फिर जब ये सारा कुछ होता था तो यही PFUJ, यही RAUJ, यही PUJ, यही FUJ, यही KUJ, MUJ, ये तमाम यूजेज यानी कि यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हैं, ये हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ एहतजाज किया करती थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, साफ़ी बेरोज़गार हो रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है। लेकिन खान साहब वो ठंडे कमरों में चिल किया करते थे। खान साहब तो आपको पता ही है ना, वो तो लाशों से भी ब्लैकमेल नहीं हुए थे। वो हज़ारा बरादरी वाला मामला आपको याद होगा, वो बेचारे जो है वो अहले तशी के लोग थे, उनको टारगेट किलिंग की गई और इमरान खान साहब से उन्होंने मुतालबा किया कि यार वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर-ए-आज़म चल के चला जाता तो मतलब एक वैसे क्या हो जाना था, एक तसल्ली हौसला हो जाता है कि जी मुल्क में जो हुक्मरान है उसको हमारा ख्याल है, वो बंदे पकड़े जाते नहीं पकड़े जाते बात की बात है। लेकिन खान साहब कई दिन तक खड़े रहे, उन्होंने कहा जी मैं लाशों से ब्लैकमेल लूँगा, तकरीरें की उन्होंने कि जी मैं लाशों से ब्लैकमेल लूँगा। तो वो लाशें तो खान साहब को ब्लैकमेल नहीं कर सकती थी, और किसी ने क्या करना था। तो खान साहब जब इक़्तिदार में था तो वो कुछ और चीज़ थे, जब इक़्तिदार में नहीं है तो अब उनको जनाब मीडिया की मोहब्बत जाग उठी और वो सोशल मीडिया और मीडिया के
صدقے واری جا رہے ہیں. اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے خان صاحب کی یو ٹرن کو کہ اس سیمینار میں حامد میر صاحب بیٹھے تو انہوں نے حامد میر صاحب کا نام لے کے مخاطب کیا اور کہا کہ جی دیکھیں حامد میر صاحب جو ہیں, میں جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا میں اپوزیشن میں ہوتا تھا تو حامد میر کے پروگرام میں چلا جایا کرتا تھا. تو جناب حامد میر کے پروگرام میں آپ اقتدار کے دنوں میں کیوں نہیں جاتے تھے؟ اسی حامد میر کو آپ نے کیوں نوکری سے نکلوایا؟ جب تک آپ کی حکومت رہی جیو ٹی وی والوں پر یہ مبینہ طور پہ پابندی رہی کہ وہ حامد میر کو واپس نہیں لے سکتے تھے, اور جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو حامد میر واپس جیو میں گئے. تو یہ خان صاحب آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ صحافیوں کا اتنا بڑا دل ہوتا ہے. وہی صحافی جو آپ کے دور میں احتجاج کرتے تھے اور آپ جو ہے وہ ان کو پوچھتے تک نہیں تھے, آج جب وہی آپ اقتدار میں نہیں ہے تو انہوں نے اپنا سیمینار کیا تو آپ کو انوائٹ کیا. یہاں سے آپ پاکستان کے صحافیوں کا دل بھی دیکھ لیجیے اور اپنا ظرف بھی دیکھ لیجیے. آگے بڑھتے ہیں جی. عمران خان صاحب نے جو آج سیمینار میں صحافیوں کے علاوہ بھی اور بڑی گفتگو کی, اور انہوں نے جناب یہ کہا کہ جناب یہ فوج کے والے سے انہوں نے بات کی. پہلے تو جناب فوج کے جیسے کہتے ہیں نا کہ قربان گئے اور کہا کہ جناب کان کھول کر سن لیں, فوج سے ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوگی, ہم فوج کو کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتے, فوج ہمارا اثاثہ ہے, مضبوط فوج پاکستان کے لیے ضروری ہے. اب یہ باتیں سن کے بندہ کہتا ہے یار خان صاحب بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. کل تک کیا بلکہ ہم کہیں چند گھنٹے پہلے تک تو یہ عمران خان صاحب اور ان کے جو سابق وزراء اور ان کی پارٹی کے جو مین سٹار ہیں وہ تو ایسے ایسے حملے کر رہے ہیں. مطلب ابھی کل ہی کی بات ہے کہ فواد چودھری صاحب نے تو منہ کو خون لگنے تک کی بات کی, اور آج جناب وہ شیخ رشید احمد صاحب بھی ویڈیو بیان چلاتے پھریں کہ عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایسی, اور شیخ صاحب اپنے وہ گیٹ نمبر 4 والے وہ بھی فوج کو تڑیاں لگانے پہ اترے ہوئے. تو ہم نے کہا یار واہ واہ خان صاحب یہ راتوں رات کیا ہے بدل گئی. شاید وہ جو کل پرویز لائی صاحب نے فون کیا تھا شاید اس کی وجہ سے کچھ ہوا ہو, لیکن بہرحال ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو پھر خان صاحب نے وہ بریک واردات کر دی. بریک واردات میں بھی کہوں خان صاحب اتنے اچھے مطلب فوج کی حمایت میں اور اس طرح صدقے واری جا رہے ہیں, قربان جا رہے ہیں. مطلب بندہ ان کی جو محبت امٹ کر ان کی فکروں سے گر رہی تھی, میں حیران ہوتا. لیکن اچانک پھر میں چونکا میں کب, جب انہوں نے کہا کہ جناب یہ مسنگ پرسن کے معاملے پہ انہوں نے بات شروع کی, اور انہوں نے جناب پاک فوج کے اوپر ایک ایسا الزام لگا دیا جو اس سے پہلے اس سطح کے کسی آدمی نے نہیں لگایا, جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہا ہو, اور پھر ایک شخص وزیر اعظم رہا ہو, اور پھر وہ اپنی اور آرمی چیف کے درمیان گفتگو جو ہے مسنگ پرسن جیسے سیریس ایشو پر اس کو اگر پبلک کر دے تو پھر اس بندے کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیا رائے کام کریں گے یا ہم کیا رائے کام کریں؟ کیا بات تو یہ بات کی بات ہے. لیکن پہلے تو یہ بات ہے کہ پہلے بھی انہوں نے اپنی تقریروں میں اپنی اور آرمی چیف کی گفتگو کئی دفعہ جلسوں میں بھی بیان کر دی, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے. انہوں نے فرمایا جناب کہ میں نے بطور وزیر اعظم میں نے مسنگ پرسنس کے معاملے پر کئی بار آرمی چیف سے بات کی, یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ان کے دور میں آرمی چیف تھے, ابھی بھی وہی ہیں. تو آرمی چیف نے مجھے یہ جواب دیا کہ جی دراصل جو یہ لوگ ہیں ان کے خلاف عدالتوں میں کیس ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب کہنے کو یہ ایک فکر ہے, لیکن ایک یہ بہت بڑا الزام انہوں نے فوج کے اوپر ڈال دیا, یعنی کہ مسنگ پرسنز کی ساری ذمہ داری انہوں نے پاک فوج کے اوپر ڈال دی ہے, جو کہ یقیناً بہت ہی غلط بات ہے. پھر ایک تو وہ پہلے انہوں نے فوج کی جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھے, پھر انتہائی وہ کہتے ہیں نا باریک واردات ڈالتے ہیں, فوج کے اوپر اتنا بڑا مدعا ڈال دیا, اور اس کے بعد پھر آگے پھر فوج کے صاحب نے اپنی سی وی ایک دفعہ پھر رکھ دی اور کہا کہ جناب جنرلز اور لیڈرز کے لیے یو ٹرن لینا بہت ضروری ہوتا ہے. اب بھائی جنرلز کے لیے یو ٹرن لینا ضروری ہوتا ہے, یہ نہیں تو بھائی آپ جنرلز کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کریں. آپ اگر یو ٹرن لیتے ہیں, اور آپ کی تو یہ مثال دی جاتی ہے یو ٹرن کی, وہ لوگ تو عذرا مذاق کہتے ہیں کہ جہاں پہ موٹر ویز اور ہائی ویز پہ یو ٹرن کے بورڈ لگے ہیں تو عمران خان کی تصویر لگا دیں, سب کو پتہ لگ جائے گا کہ ادھر سے یو ٹرن ہے. تو آپ تو یہ لیتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو ہے معاملہ, اب آپ جرنیلوں کو تو نہ اس طرح کی باتیں کریں. بہرحال وہ یہ سارا کچھ کریں. اچھا یہاں پہ ایک اور بڑا بات ہوئی, یہی عمران خان صاحب اسی سیمینار سے جو صحافی آزادی صحافت کے بھاشن دے کر اور مثبت تنقید بڑی ضروری دیکھ کر باہر نکلے تھے. تو وہ سوال تو آپ کو پتہ برداشت نہیں کرتے, کافی عرصہ کو پریس کانفرنس بھی کرنی چھوڑی ہوئی ہے, کیونکہ پریس کانفرنس میں سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں, خان صاحب کے پاس جواب ہوتا نہیں ہے. تو وہاں پر وہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جناب یہ فراگوگی کے والے سے اس نے سوال کر دیا, تو وہ خان صاحب نے اس کو جواب نہیں دیا. لیکن جب خان صاحب باہر نکل رہے تھے تو وہی جو جرنلسٹ تھا وہ اپنا کیمرہ لے کر کھڑا ہوا تھا دوبارہ سوال کرنے کے لیے. تو خان صاحب کا بندہ آیا اور اس نے کیمرے کو ایسے ہاتھ مارا, اور وہ جناب یہ جا اور وہ جا. تو یہ وہ اندر سے اسٹیج سے لے کر یہاں تک جو ان کی ذاتی صحافت تھی وہ ساری انہوں نے اپنی دکھا دی ساری کی ساری. تو یہ جناب علی سچویشن ہے. اب آتے ہیں ہم الیکشن کی طرف. جناب کل 20 سیٹوں پہ الیکشن ہونے والا ہے. 20 سیٹوں پہ الیکشن ہونے والا ہے.
اب جو سرویز کیا ہیں، کون جیت رہا ہے کون ہارا ہے، یہ ایک الگ باتیں ہیں، لیکن ہم بات کرتے ہیں جو فساد کا خطرہ ہے۔ فساد کا خطرہ اس طرح سے ہے کہ پہلے 300 افراد جو ہیں گجرات سے لاہور بھجوائے جانے کی خبر ہم نے آپ کو پرسوں دی تھی، اور وزارت داخلہ سے یہ رپورٹس پیش کی گئی تھی ایجنسیز کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد کل شام کو مزید 500 افراد KPK سے مسلح بھیجنے کی خبر آئی۔ آج جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ تصاویر بھی ریلیز کی، اور ان تصاویر میں وہ علاقے بھی منشن کیے کہ کس کس علاقے میں KPK، یعنی کہ پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ کس کس حلقے میں KPK کون کون سے ڈسٹرکٹ سے مسلح لوگ مبینہ طور پہ وہاں پر جائیں گے اور یہ سارا گڑبڑ کریں گے۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے داخلے پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے جو کہ کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ تو آج لاہور میں ایک جو آزاد کشمیر کے، چونکہ آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو وہاں کے ایک MLA صاحب جو ہیں وہ لاہور میں پائے گئے، اور SHO نے ان سے کہا کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں پر نہیں رک سکتے۔ انہوں نے بحث وغیرہ کی، لیکن اس کے بعد ان کو وہاں سے روانہ کیا گیا، لیکن اطلاعات جو ہیں کہ وہ لاہور ہی میں وہ نکلا نہیں، اور ابھی لاہور پولیس کے سربراہ کا بیان بھی ہے کہ جی ہم ان کو لاہور بدر کریں گے، جبکہ جو آلریڈی احکامات ہیں وہ پنجاب بدر کرنے کے ہیں۔ پھر 200 شناختی کارڈ ایک صاحب سے پکڑے گئے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، وہ بتا رہے ہیں، ویڈیو بھی ریلیز کی گئی ہے جس میں نے کہا کہ یہ 200 شناختی کارڈ فلاں حلقے کے ہیں، PP 168 غالباً انہوں نے نام لیا اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ میں نے ان کو 2-2 3-3 ہزار روپے دے کے ان سب سے شناختی کارڈ لیے ہیں الیکشن ڈے کے لیے۔ وہ بندہ پکڑا گیا۔ پھر کل ایک بندہ پکڑا گیا تھا جو FC کا جوان تھا، جس نے ویڈیو کے سامنے آ کے کہا جی میں FC کا ملازم ہوں اور ہمیں KPK حکومت نے بھجوایا یہاں پہ فلانے امیدوار کے ساتھ مسلح ہو کر آنے کے لیے۔ تو یہ اس قسم کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں، اور یہ اطلاعات ایسی ہیں کہ جیسے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اچھا، گڑبڑ سے نمٹنے کی ذمہ داری تو پھر پنجاب اور وفاقی حکومت کی ہے، بالخصوص یہ وفاق میں وزارت داخلہ اور جو پنجاب کی وزارت داخلہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ان دونوں جو وزرائے داخلہ ہیں پنجاب کے، عطاء اللہ تارڑ صاحب، اور وفاق میں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کنٹرول روم بھی بنائے ہوئے ہیں، اور یہ چیف الیکشن کمشنر جنہوں نے ان کی بھی جان کو خطرہ، ان کو بھی ایک ایکسٹرا سیکورٹی دی ہے، کیونکہ ایک ان کے ساتھ ٹسل کی پوزیشن میں آلریڈی پاکستان تحریک انصاف موجود ہے، اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی حملہ کیا جا سکتا ہے، تو ان کو بھی اسپیشل سیکورٹی مہیا کی گئی۔ لیکن ان تمام یہ جو حلقے ہیں، ان میں سے کچھ حلقوں کو حساس اور کچھ کو انتہائی حساس قرار دیا گیا، کچھ پولنگ اسٹیشنوں کو وہاں پر آلریڈی ضلع انتظامیہ تو ہوگی ہر جگہ پہ، ان کے ساتھ پولیس بھی ہوگی، پھر ان کے ساتھ اسپیشل برانچ تو چل ہی رہی ہوتی ہے، اور CTD والے بھی اپنی رپورٹس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رینجرز تعینات کی تھی۔ رینجرز تعینات کرنے کے بعد کل یہ خبر آئی تھی کہ رینجرز کے علاوہ FC کو بھی تعینات کیا گیا، کیونکہ FC جو ہے وہ قانونی طور پہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہوتی ہے رینجرز کی طرح۔ اسی طرح آج اس وقت تازہ خبر یہ ہے کہ جناب رپورٹس جو ہیں وہ لمحہ بلمحہ کو اچھی نہیں آ رہی۔ کل اللہ نہ کرے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری یہ خبر غلط ثابت ہو کہ بہت بڑے پیمانے پر کوئی گڑبڑ یا ہو سکتا ہے، کوئی تصادم ہو سکتا ہے، اس کو روکنے کے لیے بالآخر پاک فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج جو ہے وہ ویسے تو آن کال ڈیوٹی پہ ہوتی ہے الیکشنوں میں، اور یہ جو فوج کی تعیناتی کی گئی ہے، اگر اس کی تفصیل میں ہم جائیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ صرف امن و امان کے معاملے کو دیکھے گی، یعنی کہ وہ پولنگ اسٹیشن کی اور جو پولنگ کا عملہ ہے، جو بیلٹ پیپرز اور باکسز اور الیکشن کمیشن کے دفاتر، ان کی سیکیورٹی کرے گی، اور کوئی اگر کسی جگہ پہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر فساد ہوتا ہے تو وہ رد الفساد کا کام کرے گی، اور ایک سیکیورٹی فورس امن و امان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گی۔ لیکن یہ اس میں واضح کیا گیا کہ فوج جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں ہوگی، یعنی کہ کیا پولنگ ہو رہی ہے، کس کو ووٹنگ ہو رہی ہے، کیا گنتی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، اس سے پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فوج جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرے گی، اور ابھی تک یہ خبر جو ہے وہ آفیشلی ریلیز نہیں کی گئی، لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہ کام ہے کہ اگر آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں تو پھر ہم آپ کو ایکسکلوسیو خبریں دیتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔